اچھا جی اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ اس لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیپٹر ڈسکس کروں گا، ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن اینڈ بزنس انوائرمنٹ کا ایک چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اچھا جی، اس چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کس چیز کو کہتے ہیں۔ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے نا، وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اٹ از این انوویشن دیٹ سگنیفیکنٹلی alters the way customers, انڈسٹریز اور بزنسز آپریٹ۔ کہتا ہے کہ ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی جو ہے نا، وہ ایک ایسی انوویشن ہوتی ہے جو سگنیفیکنٹلی یعنی کہ ایک بہت بڑا امپیکٹ رکھتی ہو، آلٹرس دا وے کسٹمرز، انڈسٹریز اور بزنسز آپریٹ۔ کوئی بھی ایسا ٹیکنالوجیکل انوویشن جس کی وجہ سے جس طرح سے کسٹمرز، انڈسٹریز اور بزنسز آپریٹ کرتے ہیں، ان کے آپریشنز ہوتے ہیں، وہ آپریشنز جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی چینج ہو جائیں، اس کو ہم ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اچھا جی، ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں، کیا ایگزامپل ہو سکتی ہیں؟ ایگزامپلز آف ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی انکلوڈس ای کامرس، آن لائن نیوز سائٹس، رائڈ شیئرنگ ایپس، جی پی ایس سسٹم۔ یہ کچھ ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز کی جو مثالیں ہیں وہ ہیں۔ دیکھیں، آج سے اگر ہم 25-30 سال پہلے کی بات کریں نا، تو ای کامرس یعنی کہ الیکٹرانک کامرس اتنا زیادہ کامن نہیں تھا، وچ مینس کہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج کل ہے کہ بھئی اگر آپ نے جو ہے نا وہ کپڑے خریدنے ہیں، کھانا خریدنا ہے، گروسری خریدنی ہے، تو آپ آن لائن اپلیکیشنز کا استعمال کرو یا کسی بھی طرح کی الیکٹرانک کامرس کو استعمال کر اور سپلائر اور کسٹمر ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر پائیں، پیمنٹس ہو سکیں، آرڈر ہو سکے چیزوں کی، چیزیں ڈیلیور ہو سکیں، ایسا نہیں تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے۔ کیوں ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے؟ کیونکہ اس نے سگنیفیکنٹلی اس چیز کو آلٹر کیا کہ جس طرح سے کسٹمرز، انڈسٹریز یا بزنسز آپریٹ کرتے رہتے ہیں۔ آج کل بڑا کامن ہے کہ ہم جب کہیں باہر کسی ریسٹورنٹ کے کھانے کا سوچتے ہیں کہ یار چلو اس جگہ کا کھانا ٹرائی کرتے ہیں، تو ہم یہ ضرور اپنی ڈیسیشن میکنگ میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ کیا ہم وزٹ کر یعنی کہ جا کر اس جگہ پر کھانا کھائیں، یا ہم وہاں سے آن لائن کسی اپلیکیشن کے ذریعے اس چیز کو آرڈر کر لیں۔ وچ مینس کہ ایز اے کسٹمر جس طرح سے ہم آج سے 4-5-10 سال 15 سال 20 سال پہلے سوچتے تھے، آج ہماری سوچ ڈفرینٹ ہے۔ آج ہماری ڈیسیشن میکنگ میں ایک اور فیکٹر جو ہے وہ اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آن لائن نیوز سائٹس، آج سے 15 سال پہلے نیوز پیپرز بہت کامن ہوتے تھے، ہر گھر میں نیوز پیپر آیا کرتا تھا، اور نیوز پیپر جو ہے وہ اس کی سیلز بہت ہوتی تھی، نیوز کے پیپرز بنانے والی بہت ساری کمپنیز ہوتی تھیں اور نیوز پیپر جو ہے وہ بہت کامن ہوتے تھے۔ لیکن آج کل بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا بہت ساری نیوز ایسی ہوتی ہے جو آپ آن لائن ویب سائٹس پر دیکھ لیتے ہو۔ رائڈ شیئرنگ ایپس، جی پی ایس سسٹمز بھی دوسری ایگزامپلز ہیں۔ آپ جو ہے وہ مختلف رائڈ شیئرنگ ایپس یوز کرتے ہو جس سے کے ذریعہ آپ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہو۔ وہ اپلیکیشن آپ کو اور آپ کے کیپٹن کو، جو ڈرائیور ہوتا ہے جس کو ہم کیپٹن کہتے ہیں، اس کو کنیکٹ کرتی ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہو۔ جی پی ایس سسٹمز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کسی جگہ کی لوکیشن وغیرہ کو ٹریک کرنے کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے نا یہ ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز ہیں، یعنی کہ سگنیفیکنٹلی ان چیزوں نے ہمارا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے یا ہمارا جو بیہیویئر ہے اس کو سگنیفیکنٹلی آلٹر کیا ہے، سگنیفیکنٹلی چینج کیا ہے، سگنیفیکنٹلی اس میں ایک چینجز آئے ہیں۔ دوسری چیز لکھی ہوئی آ رہی ہے بلاک چین ایز این ایگزامپل آف ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی۔ اچھا دیکھیں، بلاک چین کی ٹرم جو ہے نا وہ سمجھنا تھوڑا سا جو ہے وہ میں کہوں گا کہ مشکل ہوگا، خاص طور پر کیونکہ ہم جو ہے وہ کوئی آئی ٹی وغیرہ کا اسپیسیفک کورس نہیں کر رہے ہیں۔ تو بلاک چین ٹیکنالوجی کو اور بلاک چین کے مطلب کو سمجھنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن کہنا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ بلاک چین بھی جو ہے وہ ایک ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی کی جو ہے نا وہ ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلاک چین سسٹم جو ہے وہ بٹ کوائنز میں یوز ہوتا ہے، کرپٹو کرنسیز میں یوز ہوتا ہے، اور یہ سیورل کمپیوٹرز کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. ان سمپل آپ کہہ سکتے ہو کہ بلاک چین جو ہے نا وہ ایک سسٹم ہے جس میں آپ جو ہے وہ انفارمیشن کو ریکارڈ کر سکتے ہو, اور اس طرح سے ریکارڈ کر سکتے ہو کہ اس کو چینج کرنا, اس کو ہیک کرنا, اس کو چیٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ انفارمیشن کو اس طرح سے سسٹم میں ریکارڈ کرو کہ اس کو چینج, ہیک یا چیٹ کرنا یا اس کو آلٹر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. سمپل لفظوں میں بلاک چین کو ہم جو ہے وہ اس طرح سے سمجھیں گے. A blockchain collects information together in groups known as blocks that hold sets of information. Blocks have certain storage capacities and when filled are closed and linked to the previously filled block, forming a chain of data known as the blockchain. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ مختلف ڈبے پڑے ہوئے ہیں, مختلف بلاکس پڑے ہوئے ہیں, اور آپ جب کہیں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن کو ٹرانسفر کرتے ہو تو لیٹ سے آپ نے جو انفارمیشن ٹرانسفر کرنی ہے وہ 25 لفظوں پر مشتمل ہے. تو پہلے ڈبے میں اس ٹیکنالوجی نے 5 لفظ ڈال دیے, اگلے ڈبے میں بقایا 5 لفظ ڈال دیے, اگلے ڈبے میں بقایا 5 لفظ ڈال دیے, اور ان کو جو ہے وہ سیپریٹلی پروٹیکٹ کر لیا. اور یہ جو بلاکس ہیں یہ ایک چین سے کنیکٹڈ ہیں, اور یہ انفارمیشن ایک طرح سے پوری جب سارے بلاکس جڑیں گے تو ہی سامنے آئیں گی. البتہ انڈیویجولی بھی ہر ڈبے کی الگ الگ پروٹیکشن, اور یہ ڈبے جو ہے وہ ایک چین کے ذریعے جوڑے ہوئے. اس طرح کی ٹیکنالوجی کو آئی ٹی کی فیلڈ میں تو اس کو بڑے ڈیٹیل میں پڑھا جاتا ہے, لیکن ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی کو بلاک چین ٹیکنالوجی کہتے ہیں. بلاک چین ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے جو ڈیٹا کی سیکیورٹی ہے, انفارمیشن کی سیکیورٹی ہے, وہ بہت ہی زیادہ انہینس ہو گئی ہے, امپروو ہو گئی ہے, اور ایسی سیکیورٹی پہلے نہیں ملتی تھی. یہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کی دنیا میں آئے. کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ایک کرنسی ہے, ایک الیکٹرانک کرنسی ہے جس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے, اور کرنسی جو ہوتی ہے وہ والنریبل ہوتی ہے ٹو تھیفٹ. تو جس طرح سے کریڈٹ کارڈ وغیرہ کی انفارمیشن ہو سکتا ہے کہ وہ لیک ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے. بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے کرپٹو کرنسی میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. Blockchains are best known for their crucial role in cryptocurrency systems such as Bitcoin for maintaining a secure and decentralized record of transactions. آپ کے پاس جب آئی ٹی کا سوال آئے گا تو اتنا زیادہ کوئی بلاک چین میں وہ گھسے گا نہیں, بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پوچھے گا, اوپر سے ایک چیز پوچھے گا. اسپرنگ 2022 میں ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی کی ایگزامپلس کے ذریعے ایک ایم سی کیوز بنایا گیا, اور وہ بڑا اچھا ایم سی کیو ہے, اور وہ بھی کوئی خاص اتنا مشکل نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. Disruptive technologies of the digital age. These days, information technology is moving faster than ever, driven by developments in 3 basic areas. یعنی کہ جو ہماری ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی ہے یا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے, بہت تیزی سے نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور ہم ان کو 3 بیسک ایریاز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پروسیسنگ پاور, کمیونیکیشن اسپیڈ اینڈ اسٹوریج کیپیسٹی. یعنی کہ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ انفارمیشن بہت ہی کم وقت میں جلدی سے پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. کمیونیکیشن اس کی بہت جلد ہو جاتی ہے, آپ ایک اینڈ سے اس کی کمیونیکیشن کریں, دوسرے اینڈ پر ریسیور اس کو بہت جلدی ریسیو کر لیتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ آج کل دیکھیں کہ میں یہاں پر پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ کے ایک بندے سے بڑے آسانی سے ایک کلک کے ذریعے جو ہے وہ فون پر بات کر سکتا ہوں. اسٹوریج کیپیسٹی, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ٹی ویز میں پہلے بات جو ہے وہ کے بیز میں اور ایم بیز میں ہوتی تھی, پھر جی بیز پر گئی, پھر ٹی بیز پر گئی, اور اب اسی طرح سے جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ڈیوائسز کا سائز کم ہو رہا ہے اور اسٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. پھر انٹرنیٹ کو یہ چیپٹر ڈسکس کرتا ہے. اٹ از اے گلوبل نیٹ ورک آف انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹرز انیبلنگ یوزرز ٹو شیئر انفارمیشن along ملٹیپل چینلز لنکنگ انڈیویجولز اینڈ آرگنائزیشنز. یہ سب آپ جانتے ہیں. انٹرنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گلوبل نیٹ ورک ہو, ہم سب جو ہے وہ کمپیوٹرز کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں, اور بہت سارے چینلز ہیں جس کے تھرو یہ ہو سکتا ہے. E-business. E-business has grown dramatically over past few years. Old businesses are also trying to modify their model and create online channels for alternative sales. اور یہ چیزیں الیکٹرانک بزنس یعنی کہ ای بزنس, جیسے کہ پہلے ہم نے کہا کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ریسٹورینٹ سے آپ جو ہے وہ کھانا آن لائن اس طرح سے اتنی آسانی سے جو ہے وہ ڈیلیور کروا سکو, یا اگر کوئی آن لائن سروس آفر بھی کرتا تھا 15 یا 20 سال پہلے کوئی ریسٹورینٹ, تو وہ بہت لمیٹڈ ریسٹورینٹس ہوتے تھے, ہر کوئی آفر نہیں کرتا تھا. لیکن آج کل ٹیکنالوجی کے آنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی کامن ہو گئی ہیں.
جو فزیکل ایگزسٹنس جن اسٹورس کی ہوتی تھی وہ بھی آن لائن ماڈل پر شفٹ ہو رہے ہیں, ہائبرڈ ماڈل پر شفٹ ہو رہے ہیں. ایک اسٹور ہوتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوتا ہے, وہ دونوں سروسز آفر کرتا ہے کہ آپ آ کر بھی ٹیک اوے کر سکتے ہو. آپ اگر جیسے ریسٹورینٹ کی بات کریں, ٹیک اوے بھی کر سکتے ہو, ڈائن ان بھی کر سکتے ہو, ڈیلیور بھی کروا سکتے ہو. تو بزنسز اپنے ماڈل جو ہیں وہ بھی اس حساب سے چینج کر رہے ہیں. ایم کامرس, ایم کامرس یعنی کہ موبائل کامرس, commerce conducted via mobile or cell phone provides consumers with an electronic wallet. People can trade the stocks or make consumer purchases. ایم کامرس بھی بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے, اور ہم جو ہے وہ اپنی ڈیلی بیسس پر بہت ساری اپلیکیشنس کا استعمال کرتے ہیں. ہمارا بینک اکاؤنٹ جو ہے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے, مختلف جو ہے وہ منی ٹرانسفر اپلیکیشنز ہیں جو موبائل اپلیکیشنز جنہوں نے لانچ کری ہوئی ہے. آپ کا ایک الیکٹرانک والیٹ ہوتا ہے, اسی میں آپ کے پیسے ہوتے ہیں, اسی سے آپ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہو, پے کر سکتے ہو. کچھ اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اسٹاکس پرچیز کر سکتے ہو, شیئرز پرچیز کر سکتے ہو, اور آپ جو ہے وہ چیزیں کنزیوم کر سکتے ہو. یعنی کہ جو چیزیں لیپ ٹاپ پر ہو سکتی تھی, اب وہی ساری چیزیں جو ہے وہ موبائل فون پر مزید آسانی سے پرفارم ہو سکتی ہیں. اس کے بعد جناب ہے سوشل نیٹ ورکنگ. اٹ از اے سسٹم انیبلنگ پیپل ٹو کنیکٹ, ایکسپلور, انٹرسٹ اینڈ شیئر ایکٹیویٹیز اراؤنڈ دی ورلڈ. ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جس کے ذریعے جو ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اپنے انٹرسٹ شیئر کرتے ہیں, ایکٹیویٹیز شیئر کرتے ہیں, اور یہ ایک میجر مارکیٹنگ چینل بھی بن گیا آج کل. یعنی کہ آپ کسی بھی کمپنی کو یہ دیکھیں تو وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے وہ لازمی طور پر کر رہا ہوتا ہے. اپنا برانڈ جو ہے اس کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے اسپانسرڈ ایڈ چلا رہا ہوتا ہے. Blogs and vlogs. A blog is a web-based journal or log maintained by an individual with regular entries of commentary, description, or accounts of events or other material such as graphics or video. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ویلاگس بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, ویلاگس بناتے ہیں, بلاگرز ہوتے ہیں جو کنٹینٹ جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں, اسٹوریز لکھتے ہیں. ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جس پر آپ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے آرٹیکلز لکھ سکتے ہو. آج سے شاید جب ویڈیوز اتنی زیادہ کامن نہیں تھی تب بلاگنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کامن تھی. آج سے 10-15 سال پہلے لوگ جو ہے وہ پورے آرٹیکلز لکھتے تھے اپنے سبجیکٹ, جو بھی ان کا انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں, اور پھر اس کو جو ہے اس پہ جب ایڈس چلتے تھے تو ان کو جو ہے وہ پیسے ملتے تھے. ایڈس کیوں چلتے تھے بھائی؟ جب وہ انٹرنیٹ پہ کوئی آرٹیکل لکھتے تھے اور اس آرٹیکل کی پراپر ویب سائٹس ہوتی ہیں, بلاگنگ کی ویب سائٹس ہوتی تھیں, بلاگنگ کی ویب سائٹ آپ کے نام پر ہوتی تھی. آپ ادھر لیٹ سے آپ کرکٹ پہ انٹرسٹ رکھتے ہو, آپ نے کرکٹ کے بارے میں آرٹیکلس لکھے. جو لوگ مزید انٹرسٹڈ ہیں وہ ان آرٹیکلس کو ریڈ کرتے تھے, سائٹ پر ایڈز آتی تھی تو آپ کو پیسے ملتے تھے. اب یہ جو کنٹینٹ رائٹنگ ہے یہ وی لاگس پر زیادہ شفٹ ہو گیا ہے. وی لاگز آر ویڈیو ویب لاگس. All that is needed is access to a digital camera that could capture moving images and high speed internet. یعنی کہ اب رادر دین کے کنٹینٹ ٹائپ کرنے کے زمانہ وہ آ گیا ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھے کیمرے ہیں, موبائل فونز ہیں, ہم جو ہے وہ وی لاگس بناتے ہیں, ہم جو ہے وہ شارٹ ویڈیو بناتے ہیں اپنے سبجیکٹ آف انٹرسٹ کی. الگ الگ طرح کے وی لاگس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آپ پوسٹ کرتے ہیں. پوسٹ کرنے پہ جب آڈینس اس کو دیکھتی ہے تو جس چینل کے تھرو وہ ویلاگنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے. جب ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے تو اس کی اسپانسرشپ ملتی ہے. تو جو کمپنی ہوتی ہے یعنی کہ جو بھی آپ کمیونیکیشن چینل, جو بھی سوشل میڈیا نیٹورکنگ ویب سائٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ کچھ پیسے خود رکھتے ہیں اور کچھ آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں. مینی بزنسز یوز بلاگز اینڈ ویلاگز ٹو پروموٹ دیئر پروڈکٹس. دس از ڈن ود دی ہیلپ آف سوشل میڈیا انفلوئنسرز. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نئے پروڈکٹ لانچز پر سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان سے جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ بنوائی جاتی ہے اپنے پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایفیکٹس آف ڈسرپشن ان میجر انڈسٹریز. اور میجر جو انڈسٹریز ہیں ان پر ٹیکنالوجی نے کیا اثر ڈالا. ٹیکنالوجی اینڈ انٹرنیٹ بیسڈ کمپنیز آر ایکسیلریٹنگ دا پیس آف ڈسرپشن ایٹ این الارمنگ ریٹ. ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایگزامپل ہے. ٹیکنالوجیکل چینجز پروموٹ دی آٹومیشن آف کلوتھنگ پروڈکشن. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو آٹومیشن ہے وہ انکریز ہو گئی ہے. کلوتھ کی جو پروڈکشن ہے وہ آسانی سے ہو سکتی ہے. پہلے جو کام مینول ہوتا تھا اب وہ مشینس کے ذریعے لیا جا سکتا ہے. Market drivers of clothing industry technology include the greater importance of the design, innovative fabrics, quick response, quality and flexibility. ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے انوویٹو فیبرک بن سکتا ہے, جلدی رسپانس ریٹ انکریز ہو سکتا ہے, یعنی کہ آرڈر آیا اور وہ آرڈر جو ہے وہ تیار ہو جائے, یہ جلدی ہو سکتا ہے. کوالٹی امپروو کی جا سکتی ہے, چیزیں فلیکسیبل ہو سکتی ہیں. اسپورٹس ویئر اینڈ دا ڈرائی فٹ ریولیوشن آف نائک. مینی پرومیننٹ ایتھلیٹک ویئر کمپنیز have created fabrics and technologies that improve the overall comfort of athletes. ایتھلیٹس کی کمفرٹ بڑھانے کے لیے بہت ساری کمپنیز نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کر ایسے فیبرکس بھی بنائے ہیں جو ان کو ان کی جو ریس ہو, میراتھن ہو یا کوئی بھی الگ طرح کے اسپورٹس کے ایونٹ میں پارٹیسپیشن ہو, اس میں ان کی جو باڈی ہے
اس کو زیادہ اچھا ٹیمپریچر دے, زیادہ اچھی کمفرٹ دے تاکہ ان کی پرفارمنس انکریز ہو, یہ بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے. Solar and renewable energy recent past has shown that solar power has become more common than ever before. It is expected that solar power will become more common in coming years. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ٹیکنالوجی, یہ بھی ایک ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی ہوئی نا, کہ جو ٹریڈیشنل طریقہ تھا کہ یار آپ کا جو آپ جس شہر میں ہو, جس ملک میں ہو, وہاں پر جو الیکٹرسٹی پرووائڈ کرنے والی کمپنی ہے وہ آپ کے گھر تک تارے بچھائے اور وہ تارے بچھائے اور اس کے تھرو الیکٹرسٹی آئے. ایسا ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی سولر پینلز بھی آہستہ آہستہ بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے. شاید آج سے 25 سال بعد سولر پینلز اتنے کامن ہوں گے کہ یہ جو الیکٹرک کے پولز ہوتے ہیں, الیکٹرک کی لائنز ہوتی ہیں, الیکٹرک کی تاریں ہوتی ہیں, شاید 25 سال بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہو ہی نہ, یہ ایک آبسولیٹ ٹیکنالوجی چلی جائے. اور پھر جو ہے وہ 25 سال بعد لوگ بتاتے ہو کہ ہمارے زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک جگہ سے الیکٹرسٹی آ رہی ہوتی تھی اور اس کی تاریں بچھی ہوئی ہوتی تھیں اور یہ اور وہ. ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو, بلکہ ہر گھر کی چھت پر سولر پینل لگے ہوئے ہوں جس سے اس گھر کی جو ریلیونٹ انرجی ہے وہ سپلائی ہو رہی ہے. The Internet of Things and operations of power generation. The Internet of Things describes physical objects with sensors, processing abilities, software and other technologies that connect and exchange data with other devices and systems over the Internet or other communication networks. Internet of Things کیا ڈسکرائب کرتا ہے؟ انٹرنیٹ آف تھنگس یہ ہے کہ کوئی فزیکل آبجیکٹس ہوں جس میں سینسرز ہوں, جن کی پروسیسنگ کی ایبیلٹی ہو, سافٹ ویئرز ہو, اور دوسری ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس تک کمیونیکیشنز ہو سکیں. اس کو ہم انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں. اچھا دیکھیں, میں یہ ایمفیسائز کر دوں, میں اوپر سے یہ چیپٹر جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, پھر آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ لازمی طور پر کرنی ہے. جب آپ اس کی ریڈنگ کریں گے اور جب یہ لیکچر بھی دیکھ لیں گے ایک دو بار اور ایک دو بار ریڈنگ بھی کر لیں گے تو آپ ایک کمفرٹ زون میں آ جائیں گے اور آپ پاس پیپر سالو کر سکیں گے. کیونکہ یہ بہت زیادہ کور آپ کے کہہ لو کہ کورس کا یا آپ کے کوالیفیکیشن کا حصہ نہیں ہے. تو آئی کیپ اس سے کوئی بہت ہی جو ہے نا وہ ایسا سوال نہیں پوچھے گا کہ انٹرنیٹ آف تھنگس جو ہے اس کی بہت زیادہ آپ سے کوئی ڈیٹیل پوچھ لے. انٹرنیٹ آف تھنگس جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی ٹرم ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں کور ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہونے والا آپ سے کہ آپ سے جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کچھ جو ہے نا خاص چیز پوچھ رہے. The advent of smart meters and IoT connected power appliances has enabled consumers to track and monitor their energy consumption and save money in energy bills. یعنی کہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ بھائی بہت سارے ایسے میٹرز آ گئے ہیں, بہت ساری ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں جو آپ انسٹال کرتے ہو تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اسپیسیفک ڈیوائس پر کتنی جو ہے وہ الیکٹرکسٹی کنزیوم کر رہے ہو, کتنی الیکٹرکسٹی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہو. دا ایڈوینٹ آف اسمارٹ میٹرز and Internet of Things connected power appliances has enabled consumers to track and monitor their energy consumption and save money in energy bills. مثال کے طور پر اب ایسا پاسبل ہے کہ آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے تو آپ بتا سکتے ہو کہ اے سی کی وجہ سے میرا جو ہے وہ کتنے یونٹس خرچ ہوئے, پنکھا لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے کتنے یونٹس خرچ ہوئے. آپ ایسی ڈیوائسز انسٹال کر سکتے ہو جو آپ کو اس کی ریڈنگ دے دیں گی کہ بھائی اس پرٹیکولر ڈیوائس پر آپ کی کتنی الیکٹرسٹی کنزیوم ہوئی, اور پھر جو ہے وہ آپ اس کو ٹریک کر کر اور اپنی اس اسپیسیفک ٹیکنالوجی پر کنزمپشن ریڈیوس کر کر بلس کو ریڈیوس کر سکتے ہو. ایجوکیشن سیکٹر میں ٹیکنالوجی کا کیا کام ہے؟ ٹیکنالوجی ہیز انیبلڈ اسٹوڈنٹس آف سم آف دی پورسٹ اینڈ موسٹ ریموٹ کمیونٹیز ٹو ایکسیس دی ورلڈز بیسٹ لائبریریز, انسٹرکٹرز اینڈ کورسز. یعنی کہ آن لائن لرننگ وغیرہ کا جو نظام آیا ہے, آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری کتابیں پڑھ سکتے ہو, انسٹرکٹرز کو اپروچ کر سکتے ہو, کورسز لے سکتے ہو. ان ساری چیزوں کا ٹیکنالوجی نے اس پہ بھی ایک امپیکٹ ڈالا ہے. ریٹیل اینڈ ای کامرس, ٹرینڈ آف آن لائن شاپنگ از ویزیبل ان ایوری ہاؤس ہولڈ. الیکٹرانک میڈیا, paid streaming services has taken away the customers from the advertising based business model of our normal cable TV channels to a great extent. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ تو بڑا واضح ہے کہ اب آن لائن شاپنگ وغیرہ کامن ہو گئی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آج سے شاید 10 سال 15 سال 20 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ ٹی وی پہ کوئی جو ہے وہ مووی یا آپ ٹی وی پہ کوئی ٹی وی شو دیکھتے تھے اور اس ٹی وی شو میں 10-15 منٹ ٹی وی شو دکھایا جاتا تھا آپ کو, پھر ایک ایڈ آتا تھا, پھر 10-15 منٹ ٹی وی شو دکھایا جاتا تھا, پھر ایک ایڈ آتا تھا, پھر 10-15 منٹ باقی ٹی وی شو دکھایا جاتا تھا اور آدھے ایک گھنٹے کا ایک ایپیسوڈ ہوتا تھا. آج کل کی دنیا میں ایسا ہو گیا ہے کہ وہ جو ٹی وی کیبل پر ایڈز آتے تھے یا وہ جو ڈرامے کے بیچ میں ایڈز آتے تھے وہ ابھی بھی آتے ہیں, لیکن اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ بھی موجود ہے, اور وہ سبسٹیٹیوٹ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا ویب سائٹ پر جو ہے وہ اسکرول ڈاؤن کرتے ہو, اپنی پسند کی جو بھی ویڈیو وغیرہ ہوتی ہے وہ دیکھتے ہو اور اس کے بیچ میں وہ ایڈ چلا دیا کرتے ہیں. تو اس طرح سے الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہے.
बैंकिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज जिसको हम फिनटेक कहते हैं, वर्चुअल बैंकिंग आर द फ्यूचर विद फिजिकल बैंक्स प्लेइंग अ मच रिड्यूस्ड रोल। अगर आपका एक बैंक अकाउंट है, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि बैंक अब आपका जाना आज से 10 साल पहले इसे कंपेयर करा जाए तो बहुत कम होता है। आपने जाना होता है सिर्फ अकाउंट ओपन करने के लिए, उसके बाद अगर कोई चेक डिपॉजिट करवाना है उसके लिए, और बहुत सारे मुल्कों में तो ऐसा हो गया कि चेक भी जो है वो क्यूआर कोड से रीड कर कर और इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो जमा हो जाता है। हो सकता है आज से 10 15 20 साल पहले 20 साल बाद जो बैंक की करंट नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो रिड्यूस हो जाए और बहुत सारी चीज़ें मजीद ऑनलाइन पर चली जाएँ और शायद आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। फॉर एग्जांपल एक नई एप्लीकेशन आई है, मैं वीडियो में उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन भी घर बैठे होती है और उसका क्रेडिट कार्ड भी आपको घर बैठे इशू होता है। मतलब वो एक ऑनलाइन बैंक है, आप उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद ही नहीं है, आप उसी से पेमेंट कर सकते हो, वही आपको क्रेडिट कार्ड भी दे देंगे, डेबिट कार्ड भी दे देंगे, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या है कि बैंक्स के लिए ख़तरे की बात है जो बैंक्स को कंसिडर करना चाहिए कि शायद आज से 15-20 साल पहले जितना बैंक में लोग एम्प्लॉयड हैं उतने एम्प्लॉयड ना हो, शायद उतने बैंक्स ना हो जितने आज बैंक्स हैं। आज हर गली मोहल्ले में बैंक की 4-4 ब्रांचेस होती हैं, ऐसा ही है ना। और अब लोग अभी भी जो है वो टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, जिनकी एज ज़्यादा है वो प्रेफर नहीं करते कि एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो पेमेंट्स करें। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है वो अपने बैंकिंग जो भी जहाँ पे भी उनका बैंक अकाउंट होता है उसकी एप्लीकेशन के ज़रिए पेमेंट्स भी कर लेती हैं, पैसे रिसीव भी कर लेती हैं। तो ये जो है वो बैंकिंग सेक्टर को सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकता है। Automobile and transport sector, a huge amount of disruption in the automotive industry is seen as electric vehicles, ride-hailing and self-driving cars are take off. टेस्ला का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। आपने ये सुना होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, उसमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको चार्ज करना है। उसके बाद आपने जो है वो उसमें जीपीएस ऑन कर आपने बता देना कि भाई मुझे XYZ लोकेशन पे पहुंचना है, वो खुद ही अपने सेंसर्स के ज़रिए ट्रैक कर व्हीकल जा सकती है आपकी पोजीशन पर। ट्रैफिक होगी स्लो डाउन हो जाएगी, कोई गाड़ी आ रही होगी स्लो डाउन हो जाएगी, सिग्नल होगा तो खुद रुक जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हो सकता है कि आज से 25-30 साल बाद जो है वो ड्राइवर लेस कार्स का ज़माना भी हो। Use of technology in car trading with online portals, people can shift through tens of thousands of cars listed for sale across Pakistan and look at pictures and then decide which ones they want to investigate further. आज से अगेन 15 साल पहले क्या होता था कि गाड़ी अगर आपने ख़रीदनी है तो आप न्यूज़पेपर्स परचेज़ करते थे, न्यूज़पेपर में 100, 200, 300 एड्स होते थे, फिर आप उनको कॉल्स करते थे, वो आप उनसे टाइम लेते थे, फिर आप उनको विजिट करते थे, फिर आप चेक करते थे कि गाड़ी कैसी है, और तस्वीर भी नहीं ले सकते थे 15-20 साल पहले अगर कैमरे कॉमन नहीं थे। तो होता ये था कि बस आपने फिजिकली जाकर 10-15 गाड़ियाँ देखी और दिमाग में याद रखा कि यार वो वाली गाड़ी में वो वाली चीज़ थी, वो वाली गाड़ी में वो वाली चीज़ थी, और फिर डिसाइड किया। आजकल तो ऐसा है कि आपने अगर कोई गाड़ी खरीदनी है, आप इंटरनेट पर रेलिवेंट वेबसाइट्स पर जाते हो, वहाँ पर आप जो है वो बोलते हो कि भाई मेरी रेंज ये है, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, इस कलर की चाहिए और ये मॉडल चाहिए, वो बता देते हैं कि भाई कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में यहाँ पर ये गाड़ी आपको मिल सकती है। तो इस चैप्टर का मेन मकसद ये है कि आपको ये समझाया जाए कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ना वो दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज हो रही है, और बहुत सारी इस चैप्टर की एग्जांपल्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ गो थ्रू करी। अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर को आप बड़े अच्छे से ध्यान से सुनिए, और जब आप इसको सुन लीजिए, जब आप इसको सुन लें, जब आप इसको सुन लें, जब आप इसको समझ लें, तो आप जो है वो इसके चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करें, 2-3 बार इसकी रीडिंग करें। आप रीडिंग करें, रीडिंग कर इसको समझने की कोशिश करें। इस चैप्टर से कोई बहुत टेढ़ा सवाल नहीं आने वाला, ऊपर ऊपर से आपके पास कोई सवाल आएगा, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कोई चीज़ आपसे नहीं पूछी जाने वाली, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। तो अब इस चैप्टर को अच्छे से देखना है आपने, इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है, और ये जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं इस पर जो है वो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, और फिर जो है वो मैक्सिमम सवालों की प्रैक्टिस करनी है और इसकी एप्लीकेशन देखनी है कि आखिर पेपर में ये कैसे पूछा जाता है, और उससे आपने अपनी जो है वो प्रैक्टिस पक्की करनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, और लेक्चर भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।